ہمارا المیہ یہ ہے کہ جلوس نکال لیں گے، مجلسیں کر لیں گے، سب کر لیں گے، سیزن آئے گا سب کریں گے۔ بھائی نبی سے تعلق ایک ایک لمحے کا ہے، دن کا نہیں، ایک ایک لمحے کا۔ بس مجھے کچھ کرنا ہے، میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا، کیونکہ مجھے اپنے خالق کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور خالق کی ہدایات کا پتہ نبی کے افعال مبارکہ سے چلتا ہے۔ میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا کہ گھر میں کیا رویہ رکھتے تھے، کیا رویہ رکھنا ہے، میں اپنے نبی کی طرف دیکھوں گا۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرماتے تھے، میں اپنے پیارے نبی کی طرف دیکھوں گا، اللہ کے پیارے حبیب کی طرف دیکھوں گا۔ وہ جب عبادات کرتے تھے تو کس طرح سے خشوع اور خضوع اور انہماک کو اختیار کرتے تھے، میں اپنے نبی کو دیکھوں گا۔ تو ہر عمل کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور رول ماڈل کے مقرر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ایکشنز کرتے ہیں سارا دن، اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا سننا دیکھنا، ان چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ مطالعہ کیا۔ ایک تو یہ کہ 2 باتیں ان سے پتہ چل گئیں، 4 باتیں وہاں سے سن لیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے، بغیر تصدیق کے حدیثیں گھڑی ہوئی بھی چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے علم کی بنیاد یہ ہے، باقاعدہ کی بات کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ نہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک واقعہ سنا دو نہیں سنا سکیں گے، یہ تعلق ہے نبی کے ساتھ۔ تو بھائی اس سے اچھا تو گھر پر بیٹھ جاتا اور دھوپ میں اپنے آپ کو نہ جلاتا اور نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتا۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ضروری ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارا نفس۔ جو چیز تھوڑے پیریڈ کے لیے ہوگی نا وہ کر بھی لے گا، لیکن جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اس میں دم لگتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بہادری ہے، کتنی محبت ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کی طاقت بندہ اپنے اندر جب تک اہتمام نہ کرے، اچھوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے نہیں، علماء کی صحبت اختیار نہ کرے، صحیح راستے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک وہ کہاں اپنے اندر وہ طاقت۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں جو اعمال صالحہ پر استقامت پذیر ہیں، انہوں نے ہمیشگی اختیار کر رکھی ہے، اگر وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اسے طاقت کہاں سے حاصل ہو؟ کیونکہ اصل تو صحبت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم کوئی غلط قدم اٹھانے لگے تو ہمارا دوست ہمیں روک دے، ایسے دوست بھی تو ہوں اطراف میں، وہ حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا، ایک کرنے جا رہا ہوگا اس کی جگہ ایک گالی دے رہا ہوگا، اس کی جگہ 4 دے دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سیزنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر بہترین زندگی جو واقعتاً بہترین ہے، جسے خالق کائنات بہترین زندگی فرماتا ہے، آپ میں سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جو دنیاوی حیات طیبہ ہے، وہ بہترین اور اعلیٰ ترین زندگی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مسلمان انکار کر سکتا، لیکن اس اعلیٰ ترین زندگی ہم باقی چیزوں میں ہر چیز میں بیسٹ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تو بتائیے نا، اپنے طرز زندگی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کتنا مطالعہ کیا اور اس کو کتنا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ہم کتنا جانتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ اور ایک جملہ بھی انسان کی دل پر اگر اثر کر جائے تو اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔